بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ دوسروں کا کردار چند باتوں میں ہی تول دیتے ہیں، اگر باری اپنی ہو تو ان کو ترازو ہی نہیں ملتا۔ ہم ایسے جیتے ہیں جیسے کبھی مریں گے نہیں، اور ایسے مرتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہیں۔ کچھ تصویریں اتنی وضاحت سے اپنے مفہوم کو واضح کرتی ہیں کہ حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ماں زندہ ہو تب رویہ کیسا ہوتا ہے بچوں کا، اولاد کا، اور جب وفات پا جائے تب۔ پلیز زندگی میں ہی ماں کی قدر کیجئے، ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا۔ کیسی توہین شمع ہستی ہے، رہنے والوں یہ کیسی بستی ہے۔ موت کو لوگ دیتے ہیں کندھا، زندگی رحم کو ترستی ہے۔ کوشش کریں آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو چیزوں کا قائل ہرگز نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق روح سے ہے، اور کسی فقیر نے کہا روحیں اپنے جیسی روحوں کو ڈھونڈ لیتی ہیں۔ یہ طاقت انہیں ازل سے ودیعت کی گئی ہے۔ تکبر کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات سننے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کی بات غلط ہے، اور یہ ایک بدتر تکبر ہے کہ دوسرے کی بات کے غلط ہونے کا فیصلہ محض آپ اس بنیاد پر کریں کہ دوسرا علم اور عمر میں آپ سے کمتر ہے۔ یہ جو دل کے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بھی برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو کبھی بھی اس نوبت پر مت پہنچائیں کہ وہی اچھے لوگ سب سے برے بن جائیں۔ بدلہ لینے والوں سے خوف نہیں آتا، ڈر تو ایسے لوگوں سے لگتا ہے جو اپنے ساتھ کی گئی زیادتی پر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے فیصلے کے منتظر رہتے ہیں۔ بہتر ہے اسے گھر کے کسی طاق میں رکھ دو، ٹوٹا ہوا دل لے کے کہاں جانے لگے ہو۔ آشوب چشم سے بھی پھڑکتی ہے کبھی آنکھ، تم یہ نہ سمجھنا مجھے یاد آنے لگے ہو۔ کبھی بھی یک طرفہ کہانی پر یقین نہ کریں، اس میں ہمیشہ کچھ غائب صفحات ہوتے ہیں۔ ہر انسان اچھا ہوتا ہے، سب کے دل میں سچائی چھپی ہوتی ہے، لیکن بس وقت اور حالات کے چلتے وہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورہ بقرہ۔ لَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب نہ دو۔ القرآن۔ یہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے، سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ القصص۔ دوسروں پر اعتماد کیا کرو۔ سورۃ الحجرات، آیت نمبر ہے 12۔ کسی کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، یعنی تجسس نہ کرو۔ کتنے پیارے اللہ ہیں، قرآن کریم میں زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیقتیں، چھوٹی چھوٹی ترغیبات
چھوٹی چھوٹی ہدایات جو کہ پوری زندگی کا سنگ میل ہوتی ہیں، ان کے لیے ہدایات دی گئی ہیں اور اہل ایمان کو سمجھائی گئی ہیں۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے لیکن اس میں نجات بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، چغلی نہ کرو۔ القرآن۔ غصے کو قابو میں رکھو، سورہ آل عمران۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنسی بدکاری سے بچو، سورۃ الاسراء، آیت نمبر ہے 32۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔